منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹ کیس میں جی آئی ٹی کی دوسری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری، فریال تارپور، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ سمیت تمام پارٹی قیادت براہ راست ملوث ہے۔ سندھ میں آنے والا یہ میگا کرپشن کیس نواز شریف کی کرپشن کیس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں تمام شواہد موجود ہے۔ آصف زرداری یاد رکھے کہ جب وہ گرفتار ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی بھی کڑا نظر نہیں آئے گا۔ ان کے تمام دوست کاروباری شخصیت وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ساری بدماشیاں چاہتی ہیں کہ کس طرح ملک میں افراتفری پھیلیں جس سے جمہوریت ختم اور مارشل لا آ جائے، تاکہ دنیا بھر میں ویویلا کر سکے کہ اصل میں ان کے خلاف کیسز اور سزائیں سول حکومت نے ہی سنائیں۔ مافیا کی یہ خواہش 2-2.5 سالوں سے دلوں میں پل رہی ہے، جس سے احتساب شروع ہوا ہے۔ ریاست تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پانی اور ڈیمز کا مسئلہ جس پر کرپٹ مافیا نے پردہ ڈالے رکھا ہے، عدالت نے کسی تنازع کے بغیر خوش اسلوبی سے حل کر دیا۔ فاٹا قومی دائرے میں شامل ہو چکا۔ افغان بارڈر پر باڑ لگنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بجلی پانی کی مسائل عدالت طے کر رہی ہیں۔ بدماشیاں میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ گیا، غریب آدمی پس گیا۔ یہ اصل میں اس طبقے کی چیخی ہے۔ سندھ میں حکومت ختم ہو سکتی ہے، یا حکومت رہی بھی تو چہرے بدل سکتے ہیں جو اعلان کر دیں گے کہ زرداری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرداری یاد رکھے کہ دوست تو دور کی بات ہے، پارٹی میں بھی اکثریت ان کو صاف جواب دے گی۔ زرداری جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ نون لیگ بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ ان کے سب کو اپنا انجام معلوم ہے۔ این آر او کا زمانہ گزر گیا۔ زرداری نے اپنے دور میں میڈیا کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا تھا۔ کرپشن کی کہانی جو چلی تھی، ان پہ یہ ڈیل ہوئی کہ فلاں 5-6 بندوں کا نام نہیں لینا، باقی چاہے ساری پارٹی کے نام اچھالتے رہیں۔ کیڈیا پر چاپا بڑا اور منظور کاکا کا نام منظر عام پر آیا تو زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی تقریر کی۔ وہ منظور کاکا کے لیے اتنی کیوں تڑپ گئے تھے؟ ملک کے تمام ادارے ٹھیک ہو رہے ہیں، نیب بھی ٹھیک ہو جائے گا، جمہوریت مزید مضبوط ہوتی جائے گی۔ عوام مینڈیٹ کا نام لے کر کوئی چور اس کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا۔